لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصوف کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ علماء متقدمین نے حدیث احسان سے جس میں یہ الفاظ ہیں، جبرائیل امین نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر تجھے یہ یقین کامل ہو کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ بڑی بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مخلصاً سے مراد یہ لا الہ الا اللہ سے مراد ہے بنیادی عقائد جو اسلام کے ہیں، توحید باری کو مانے، نبوت کو تسلیم کرے، اللہ کی کتاب کو مانے، فرشتوں کا ہونا برحق مانے، عذاب و ثواب آخرت حساب و کتاب کو مانے۔ یہ بنیادی جو کہ عقائد ہیں اسلام کے، ان کو مخلصاً خلوص سے مانے، یعنی صرف روایتی انداز میں نہ مانے بلکہ پورے خلوص دل کے ساتھ تسلیم کرے۔ اس پر وہ بحث فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس خلوص کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح شریعت کے مطابق کام کریں، تو یہ اس کے خلوص کی دلیل ہے۔ تصوف شریعت مطہرہ سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ بہت سے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ صوفیاء چونکہ صوف کا لباس اکثر پہنتے تھے، اونی لباس پہنتے تھے، اس لیے اسے تصوف کہا کہ یہ لباس کی بات نہیں ہے۔ تصوف ترجمہ ہے قرآن کے لفظ تزکیہ کا، وَيُزَكِّيهِمْ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یتلو علیہم آیاتہ دعوت الی اللہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں، جو قبول کرے اس کا تزکیہ فرماتے ہیں، یزکیہم،
یعنی اس کے نہاں خانے دل کو پاک کرتے ہیں۔ تو جب اس کا ترجمہ فارسی میں کیا گیا تو تزکیہ کو تصوف یعنی صفائے باطن، صفائے قلب، قلب کی پاکیزگی، قلب کا تزکیہ کہہ دیا گیا۔ لباس سے ظاہری سے کیفیات باطنی کا کیا تعلق؟ ایک آدمی نے لباس تو بڑا وردی جرنیل کی پہن رکھی ہوتی ہے لیکن وہ بہت بزدل ہوتا ہے۔ ایک آدمی فوجی سپاہی کی وردی بھی نہیں پہنتا لیکن اس سے زیادہ دلیر ہوتا ہے۔ کیفیات باطنی کا تعلق لباس سے نہیں ہے۔ تو تصوف شریعت مطہرہ سے الگ کوئی شے نہیں ہے، بلکہ جو عمل ہم شریعت پر کرتے ہیں اس میں قلبی خلوص کو شامل کر لینا، دل میں خلوص پیدا کر لینا، جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ قرآن میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم، کفار کے حق میں آتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل زنگ خوردہ ہو گئے، ان کے نظریات باطل اور کردار باطل کا اثر ان کے قلوب پہ پڑا ہے اور ان کے دل زنگ خوردہ ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، صاف کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے جو اس سے میل کچیل دور کر کے اسے صاف کر دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقالۃ القلوب ذکر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی سیکل یا دلوں کی پالش یا دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ذکر کو بڑی تاکید سے ارشاد الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں ذکر کرتے ہیں۔ نماز عملی بھی قلبی بھی دونوں طرح سے بہت بڑا طریقہ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کو روبرو کھڑے ہو کر اپنی گزارشات پیش کرنے کا۔ لیکن پھر فرمایا اذا قضیت الصلاۃ، نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، چند لمحات ہوتے ہیں، جب مکمل ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اپنے کام کاج پہ چلے جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی دی ہوئی روزی تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کام کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا، لیکن ذکر ختم نہیں ہوتا، ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ افضل ترین کام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ عین حالت جہاد میں میدان کارزار میں آتش و آن کی بارش ہو رہی ہو، گردنوں کے پرخچے اڑ رہے ہوں، تو فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کسی جماعت سے، کفار کے لشکر سے مقابلہ آ جائے، فاثبتوا، جم کر لڑو۔ جو بھاگ جائے گا موت اسے بھی آنی ہے، جو جم کر لڑے گا وقت سے پہلے وہ بھی نہیں مارا جائے گا، جو مارا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ فاثبتوا، جم کر لڑو، واذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر اللہ کا کثرت سے کرتے رہو۔ اسی طرح حج کے ساتھ ذکر کا حکم ہے۔ تو یہ ساری عبادات گویا ذکر کا متبادل نہیں ہے، بلکہ سب کے ساتھ ذکر قلبی ضروری ہے کہ یہ دلوں کو صاف کرتا ہے اور دل میں خلوص پیدا کرتا ہے، اور خلوص
ہر عبادت کی جان ہے، روح ہے۔ خلوص نہ ہو تو عبادت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک بے جان جسم، یعنی آدمی ارکان ادا کرتا رہتا ہے لیکن ان میں روح باقی نہیں رہتی۔ تو اسے اس لحاظ سے حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جس طرح شیخ کے لیے ضروری ہے کہ جتنے لوگ اس سے طلب صادق لے کر آئیں ان سب کو بھرپور توجہ دے۔ جیسے امام امامت کراتا ہے تو ہر کوئی اپنی نماز کی نیت کرتا ہے کہ میں اس امام کے پیچھے اپنی نماز ادا کرتا ہوں، لیکن امام کی نیت سب کے لیے ہوتی ہے کہ جتنے لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان سب کے لیے میں نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح شیخ کے ذمہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی طالب ہیں اور جہاں بھی ہیں سب کی طرف متوجہ ہے۔ نتائج از قسمیں ثمرات ہوتے ہیں، پھل ہوتا ہے۔ ثمرات ہمیشہ وحی ہوتے ہیں۔ انسان جو مجاہدہ کرتا ہے وہ کسبی ہے، اپنے اختیار سے فیصلہ کرتا ہے مجھے اللہ اللہ سیکھنا ہے، پھر اس کے لیے سفر کرتا ہے، جاتا ہے کسی کی خدمت میں، محنت مجاہدہ کرتا ہے، لیکن اس پہ جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کس کو کیا دیتا ہے یہ وہ خود خوب جانتا ہے۔ وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، بندے کی طلب سے بھی واقف ہے، اس کے خلوص سے بھی واقف ہے، اور اس کی عنایات بھی بے پایاں ہیں۔ جس کو جو دیتا ہے اس کے لیے وہی صحیح ترین شے ہے، وہی صحیح ترین جگہ۔ اور یہ سب سے مشکل کام شیخ کے لیے ہوتا ہے۔ شیخ جب ہمارے دلوں پہ توجہ کرتا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو قدورتیں ہیں، جو خطاؤں اور گناہوں کی میل ہے، جو کمزوریاں ہیں، ان کو صاف کرے، اور پھر اس میں انوارات و تجلیات القاء کرے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم 4 5 یا 6 ہوں گے، اتنے ساتھی ہوتے تھے۔ جماعت کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، تو صرف 4 5 6 ساتھی ہوتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ ان میں تقریباً سارے ہی مقامی تھے۔ قاضی صاحب باہر کے تھے لیکن ان کا گھر بھی قریب تھا، دوسرے گاؤں کے ضرور تھے لیکن زیادہ دور نہیں تھا، اور یا پھر ایک میں تھا جو یہاں سے جاتا تھا۔ تو وہ جو ساتھی مقامی چکرالے کے تھے 5 6 یا 6 تھے یا 4 تھے، نصف صدی بیت گئی، تو چہرے ابھی تک یاد ہیں، نام بھی یاد ہیں۔ تو ایک دن مغرب کا ذکر کرایا حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ مغرب کے بعد ذکر سے فارغ ہوئے تو حضرت نے فرمایا بھی آج تو بہت تھکاوٹ ہوئی ہے اور بہت بوجھ پڑا ہے، پتہ نہیں آج ذکر میں کیا تھا، بدن چور چور ہو گیا ہے۔
حضرت تشریف لے گئے تو وہ جو ساتھی ان میں 3 ایسے تھے جن کے مقدمات عدالتوں میں چلتے رہتے تھے، لڑنے بھڑنے والے تھے، حضرت جی کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، جہاں جاتے تھے خطرہ ہوتا تھا مخالفین سے وہ اپنا اسلحہ وسلح چھپا کر ساتھ لے جاتے اور گارڈ ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک ساتھی نے حضرت کے بعد مجھے بتایا کہ آج ہماری تاریخ تھی، ہم عدالتوں میں پھرتے رہے، پھر روٹی بھی ہوٹل سے کھائی، تو یہ سارا بوجھ تو ہم لے آئے تھے جس کی شکایت حضرت کر رہے ہیں کہ آج بہت مشکل تھا ذکر۔ تو جب حضرت تشریف لایا شاہ کے لیے تو میں نے بتا دیا، وہ پھر بعد میں مجھ سے بڑا لڑیں کہ تم نے حضرت کو کیوں بتایا؟ میں نے کہا بھائی آپ مجھے نہ بتاتے میں تو کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا، میں نے بتا دیا حضرت کو۔ تو اگر 2-4 آدمی کچہری سے ہوا ہے، ہوٹل سے کھانا کھا لیں، انہیں توجہ دینے سے بدن چور چور ہو جاتا ہے، تو آج کا آپ اندازہ کریں کہ صرف یہ لوگ نہیں جو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں وہ بھی کتنی قباحتوں سے ہو کر آتے ہیں۔ آج تو بندہ کچہری نہ بھی جائے تو اس کے لیے صرف ٹیلی ویژن اور اس کے اشتہار ہی کافی ہیں، جھوٹ اور بے حیائی سننے اور دیکھنے کے لیے۔ پھر صرف آپ لوگ نہیں ہیں، جاپان سے امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اور چین سے افریقہ تک کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ سلسلہ عالیہ سے منسلک ہیں اور پال ٹاک کے ذکر میں بھی اکثر ہوتے ہیں۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ شیخ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کو نبھانا۔ یہ محض توفیق الہی سے ہو سکتا ہے، اور چونکہ ذمہ داری ہے، کرنا ہے، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے، قوت برداشت بھی دی ہے، کر رہے ہیں، لیکن اسے روٹین میں مت لیجیے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ تک برداشت کرنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ساتھیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ چلیں جی ہم بھی وہاں ذکر کریں، لیکن جب ہم لطائف کر رہے ہوتے ہیں اور ذکر کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ یہاں دارالعرفان میں بیٹھے دل میں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بے وقوف لوگ ہیں، کیا لگے۔ ایسے لوگ بھی یہاں دارالعرفان میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو اگر یہاں بھی یہ حال ہوتا ہے تو دنیا میں جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں معترضین کیا کیا اعتراض نہ کرتے ہوں گے اور کیا کیا مذاق نہ اڑاتے ہوں گے۔ اعتراض کرنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی، چونکہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سوال از قسم جہالت ہوتا ہے، بندہ نہیں جانتا، جاہل ہوتا ہے تو سوال کرتا ہے، اس کا جواب از قسم علم ہوتا ہے۔ تو جہالت کے لیے تو نہ کسی کالج جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مدرسے، نہ سکول، نہ کسی استاد کی ضرورت ہے۔ جہالت تو پیدائشی طور پر ہر بندے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، پھر اسے اللہ توفیق دے تو وہ دنیا میں آ کر سیکھتا سمجھتا ہے۔ تو جہالت ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، لہذا اعتراض ہر کوئی کر سکتا ہے، مذاق ہر کوئی اڑا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں محض اللہ کے لیے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر
کتنا مذاق اڑایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتنی ایذا دی گئی اور کتنی تکلیفیں دی گئی. تو وہ سنت سمجھ کر یہ ساری چیزیں قبول کر لی جاتی ہیں، برداشت کرنا پڑتی ہیں. توقع یہ ہوتی ہے کہ کسی کو مراقبات نصیب ہو جائیں، سبحان اللہ، کوئی 15ویں صدی کا بندہ 15 صدیوں کا سینہ چیر کر روحانی طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے، تو اس سے بڑی دولت کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ نہ ہو مراقبات ہی ثلاثہ ہی نصیب ہو جائیں، وہ بھی نہ ہو، لطائف نصیب ہو جائیں، وہ بھی نہ ہو، تو کم از کم فائدہ مسلسل ذکر کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے عقائد درست ہو جائیں اور صحت عقیدہ بھی نجات کی ضامن بن جاتی ہے. کم از کم فائدہ جس بندے کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اس کے عقائد کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا. ذکر قلبی کی یہ خصوصیت ہے کہ غلط نظریات کو دل رد کر دیتا ہے اور صحیح عقائد کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ جو کم از کم فائدہ ہے یہ بھی مقصد حیات ہے، یہ اتنا کم قیمت نہیں ہے. آدمی کا دل ذاکر نہ ہو تو وہ عقائد و روایات میں عمریں ضائع کر دیتا ہے. کہانیاں سنا سنا کر اسے لوگ اس کے عقائد کیا سے کیا کر دیتے ہیں، اور یہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کہانی سچ بھی ہے یا جھوٹ، کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی. پھر جن کے قلوب ذاکر نہیں ہوتے وہ قرآن کریم کی عجیب عجیب تعویلیں گھڑ لیتے ہیں. تو جو قرآن کی تعویلیں گھڑ لیتے ہیں وہ حدیث کو کب بخشتے ہیں. مفہوم اور ہوتا ہے، اپنی پسند کا اور بنا لیتے ہیں. تو جو کچھ میں نے نصف صدی میں سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر قلبی کے بغیر، حیات قلبی کے بغیر، خصوصاً اس آج کے دور میں بچنا ناممکن نہیں تو انتہائی دشوار ضرور ہے. ہم بھی فرشتے نہیں ہو گئے، انسان ہیں، غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. لیکن گناہ پہ دکھ ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. یہ ذکر کی برکات ہوتی ہے. خطا کا ہو جانا بتقاضائے بشریت کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اس خطا کو عادت بنا لینا یہ درست نہیں. لم یصروا علی ما فعلوا، اگر غلطی کرتے ہیں تو پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے، اس کو عادت نہیں بنا لیتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، رجوع الی اللہ کرتے ہیں. تو یہ دولت جتنی ضروری ہے اتنی زیادہ قیمتی بھی ہے اور اتنی ہی زیادہ کامیاب بھی ہے. یہ دکانوں پہ نہیں ملتی. یہ جو بڑی بڑی دکانیں سجی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے اور بینر لگے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے 2 سطروں کے القاب لکھے ہوتے ہیں اور لوگ وہاں جا کر اکثر بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہیں گانے بجانے ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں اور اس پہ بجٹ کیا جا رہا ہے، اور کہیں کوئی اور تماشا ہو رہا ہے، اور کہیں جشن منائے جا رہے ہیں، کہیں جلوس نکالے جا رہے ہیں.
تو ان سب سے دل ذاکر نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں، یہ شور شرابے، یہ جلوس، یہ ہنگامے، یہ نفس کو خوش کرنے کی چیزیں ہیں. ان کا تعلق قلبی حیات سے نہیں ہے کہ دل میں حیات ہو تو وہ ہنگاموں سے دور بھاگتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ رہنا، اللہ کی یاد کے ساتھ رہنا، سنت نبوی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، خرافات سے دور بھاگتا ہے. تو اس سے یہ اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کتنی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. اللہ کریم جن لوگوں کو یہ مناسب عطا کرتا ہے انہیں نظریں اور نگاہیں بھی وسیع عطا کرتا ہے. یہ بڑی عجیب اللہ کی شان ہے کہ ایسے لوگ لوگوں کو کتاب کی طرح پڑھ لیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ لب نہیں کھولتے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم شیخ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سمجھ لو کہ اللہ انہیں بتا تو دیتا ہے لیکن وہ کسی کی پردہ دری نہیں کرتا. معاملہ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جیسا بھی ہے اگر ہو سکے تو اس کی اصلاح ہو جائے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے. ذالک من عزم الامور. اب وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے، ورنہ انسان ایک کم حوصلہ مخلوق ہے اور ذرا سی بات پر بدلہ لینے کو تل جاتا ہے، اگلے کو ایذا دینے پہ تل جاتا ہے. ذرا سی بات میں اس کی آنر مجروح ہو جاتی ہے اور اس نے میرے لیے یہ سوچا، میرے لیے یہ کیوں کہا، غصے میں آ جاتا ہے. یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور عظمت الہی اور رضا الہی کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. اگر کوئی برکات حاصل کرتا ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اگر کوئی محروم رہتا ہے تو اس کا دکھ ہوتا ہے. تو بہرحال جسے اللہ شیخ کا منصب جلیلہ عطا کرے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر آنے والے پر بھرپور توجہ دے. بعض ساتھیوں کو خیال ہوتا ہے اور بڑی عجیب بات ہے، ابھی اس خیال سے نکل نہیں پاتے، وہ جی فلاں بندہ آنا چاہتا ہے، وہ ایم پی اے ہے، فلاں ایم این اے ہے، فلاں کے بڑے کارخانے ہیں، بڑا دولت مند ہے. میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس باتوں کا حوالہ کیوں دیتے. دولت مند بھی ایک عام انسان ہے اور ایک غریب بھی ایک عام انسان ہے، اور انسانی حقوق سب کے برابر ہے. یہاں وہ شخص ضرور آئے جسے اللہ اللہ سیکھنی ہو. وہ فقیر ہے، امیر ہے، کاشتکار ہے، کارخانہ دار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ شخص خواہ حکمران ہے پورے ملک کا، جس نے اللہ اللہ نہیں سیکھنی، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں. یہاں کسی کے لیے کوئی الگ اہتمام نہیں ہوگا. جو کھانا لنگر میں پکے گا وہ شاہ و گدا سب کے لیے ہوگا. اس مسجد کا فرش سب کے لیے حاضر ہے. کسی کے لیے کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص کسی کی صحت خراب ہو یا اسے کوئی، پھر اجتماع میں تو یہ پابندی ہوتی ہے
کہ جو حضرات معذور ہیں یا بیمار ہیں وہ اجتماع میں تشریف نہ لائیں، چونکہ یہ کام تو سارا سال ہوتا رہتا ہے۔ اجتماع میں چونکہ رش ہوتا ہے تو اجتماع کے آگے پیچھے جب جی چاہے آ جائیں، ہفتہ رہیں، 2 دن رہیں، مہینہ رہیں، کوئی پابندی نہیں، کیونکہ یہ سارے سال کے لیے پچھلے سال سے کھول دیا گیا ہے۔ تو جب کوئی چاہے آ جائے، جتنا چاہے رہے۔ تو اس طرح جو لوگ کچھ ان کی طبیعت خراب ہو یا کچھ اور معذوری ہو تو وہ اجتماع میں نہ آئیں، الگ سے آئیں تاکہ انہیں اہتمام کیا جا سکے، وہ بھی ان کی معذوری کی وجہ سے، ورنہ کسی کے لیے یہاں کوئی تخصیص نہیں کہ تو بڑا ہے یا چھوٹا، اللہ کے لیے سب اس کے بندے ہیں، بڑا صرف اللہ ہے۔ یہ تفاوت ہمارے لیے دنیا میں ہے، عند اللہ کوئی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز و معتبر وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ دولت کو معیار یہودے کو نہیں بنایا، تقوی کو معیار بنایا ہے کہ جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنا اہم ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو وقت بھی جتنا بھی تھوڑا یا زیادہ لے کر آپ لوگ تشریف لاتے ہیں تو پوری توجہ سے اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو اسے کم از کم اگر اس میں زیادتی نہیں کر سکتے تو اس میں کمی نہ آنے دیں، اسے قائم رکھیں، رزق حلال کھائیں، سچ بولیں، سیدھے سیدھے کاروبار کریں اور شریعت مطہرہ کی پابندی کریں۔ انسان نے دنیا میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے رزق کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، تعلقات ہیں اپنوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، وہ سارے اس نے نبھانے ہیں۔ اگر شریعت کے مطابق نبھائے تو آسانیاں رہتی ہیں، شریعت کے خلاف کرے گا کام تو مشکلات ہوں گی، اللہ کی ناراضگی الگ اور دنیاوی مشکلات بھی ہوں گی۔ تو کہتے ہیں ہرچہ دانا کند ناداں، لیک بعد از خرابی ہے بسیار۔ جو کچھ دانا کرتا ہے بیوقوف بھی کرتا وہی کچھ ہے، چونکہ زندہ رہنے کے لیے اسے بھی روزی کمانا ہے، زندہ رہنے کے لیے اسے بھی کھانا ہے، بیمار ہے تو علاج کے لیے اسے بھی دوا لینی ہے، تو دانا بھی وہی کچھ کرتا ہے، بیوقوف بھی وہی کرتا ہے۔ لیکن دانا آسانی سے اور سیدھے طریقے سے کر لے تو بیوقوف کھجڑ خوار ہونے کے بعد وہ کام کرتا ہے۔ یہی مثال شریعت مطہرہ کی ہے، شریعت پر عمل کیا جائے تو وہی کام آسانی سے ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے غیر شرعی راستہ اپنایا جائے تو اللہ کی ناراضگی کے علاوہ دنیاوی مشکلات بھی اس میں آتی ہیں۔ تو کوشش کیجئے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی۔ اللہ کریم کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس نے شریعت ان لوگوں کے لیے بہت آسان کر دی ہے جو تہہ دل سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، انابت ہوتی ہے نہاں خانہ دل کا فیصلہ۔ جو صمیم قلب سے یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کی رہنمائی بھی کر دیتا ہوں، اسے طاقت بھی دے دیتا ہوں، اسے ایسے لوگ بھی ملا دیتا ہوں جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کے سارے اسباب میں خود کر دیتا ہوں، وہ فیصلہ کرے۔ تو کوشش کیجئے شب و روز
اطاعت نبوی میں بسر ہوں، یہ دنیا کی بادشاہ سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اور یہی تصوف ہے کہ احکام شریعت پر، فرائض سنن واجبات پر محض اعضاء و جوارح سے عمل نہ ہو بلکہ قلبی خلوص بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اور یہ جو رسومات کر دی گئی ہیں کہ کسی ولی اللہ کی قبر کو کے غلاف سے دھونا ہے اور اس پہ چادر چڑھانی ہے اور پھول رکھنے ہیں اور مقبرہ بنانا ہے، جلوس نکالنا ہے اور نعرے لگانے ہیں اور دیگیں کھانی ہیں اور قوالیاں سننی، یہ سب رسومات اور خرافات ہیں۔ ان کا کوئی تعلق شریعت مطہرہ سے نہیں ہے، اور ان چیزوں کو تصوف کہنا یہ خود تصوف پر بہتان لگانے والی بات، نفس تصوف پر طنز کرنے والی بات ہے۔ تصوف حقائق کو زیر بحث لاتا ہے، رسومات اور رواجات سے ہٹ کر چلتا ہے، سیدھا سیدھا اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت خلوص قلب سے کرنے کا نام ہے۔ اور ہمارا عہد جو ہے یہ بہت برائی کا عہد ہے۔ کتاب الاخلاق ایک بڑی موٹی سی جلد ہے، اس میں مختلف زمانوں کے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر صدی کے آخر پہ ایک مجدد ہوتا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر لوگوں نے اس کی بڑی توجیحات نکالی، اپنی اپنی عقیدت کے مطابق لوگوں نے کبھی کسی کو مجدد کہا، کبھی کسی کو۔ اجماعی طور پر برِ صغیر کے مسلمانوں نے جنہیں مجدد مانا وہ حضرت مجدد الافسانی ہیں، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تقریباً سارے ہی مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں وہ انہیں مجدد مانتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح یوں فرمایا کرتے تھے کہ مجدد ایک فرد نہیں ہوتا، سربراہ ایک فرد ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر شعبے زندگی کے افراد ہوتے ہیں جو خلوص سے ہر شعبے میں دین کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں علماء بھی ہوتے ہیں، محدثین بھی ہوتے ہیں، مفسرین بھی ہوتے ہیں، فقہاء بھی ہوتے ہیں، کسان بھی ہوتے ہیں، کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں، کارخانہ دار بھی ہوتے ہیں، ملازم بھی ہوتے ہیں، آفیسرز بھی ہوتے ہیں، جج مجسٹریٹ وکیل بھی ہوتے ہیں، فوج کے افسر بھی۔ ہر شعبے زندگی کے لوگوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے، اور وہ ہر شعبہ زندگی میں احیاء دین کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے تجدید دین کہتے ہیں، اور کرنے والے کو مجدد کہتے ہیں۔ تو اپنی اپنی عقیدت تو شیخ سے بے پناہ ہوتی ہے ہر ایک کو، لیکن حالات 14ویں صدی کے خاتمے اور 15ویں صدی کے شروع میں ان دو صدیوں کے حالات کا اگر موازنہ کیا جائے تو یقیناً حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس صدی کے مجدد تھے۔ ہر شعبہ زندگی کے لوگوں نے ہر شعبہ زندگی میں احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو یہ صدی کے آخر پہ ہی مجدد کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب صدی بدلتی ہے تو مزاج بدلتے ہیں، فضائیں بدلتی ہیں، سوچیں بدلتی ہیں، دلوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ کتاب الاخلاق میں یہ لکھا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے کسی کام سے دہلی پہنچا،
تو اس وقت آج کل کی طرح ہوٹل نہیں ہوتے تھے، مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے سرائے ہوتی تھی. لوگوں نے ہوٹلوں کی طرح سرائے بنا رکھی ہوتی تھیں اور وہ کمرہ دے دیتے تھے، چارپائی بستر دے دیتے، کرایہ لے لیتے تھے. کھانے کے لیے بٹھیاروں نے تنور لگائے ہوئے ہوتے تھے ان میں سراؤں میں، اور وہ ہانڈی بھی پکاتے تھے، تنور میں روٹیاں بھی لگاتے تھے. تو جسے کھانا ہوتا تھا ان سے روٹی سالن لے کے کھا لیتا. اور ایک زمانہ تھا مرد بھی سونے کے زیور پہنتے تھے، اور کوئی زیور تو مردوں کا میں نے نہیں دیکھا. یہ بٹن شٹن بنا لیتے ہیں، آج بھی لوگ بنا لیتے ہیں سونے کے. لیکن اس زمانے میں بالیاں پہنتے تھے مرد، اور وہ بالیاں تقریباً بہت بڑی ہوتی، کندھوں سے لگتی رہتی تھیں. عورتوں کی چھوٹی ہوتی ہیں، مردوں کی اتنی اتنی ہوتی تھیں. میرے ایک ماموں ہوتے تھے، جنگ عظیم میں مارے گئے. میں چھوٹا سا تھا تو انہیں میں نے پہنے ہوئے دیکھا. وہ پہنا کرتے تھے جب فوج سے چھٹی آتے تو گھر انہوں نے رکھی ہوتی تھی. دونوں کانوں میں بڑی بڑی بالیاں کندھوں سے لگ رہی ہوتی تھی. تو وہ غالباً 11ویں صدی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اب مجھے یقینی یاد نہیں کہ 10ویں کا کرتے ہیں یا 11ویں صدی ختم ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں میں دہلی پہنچا، سرائے کے مالک سے ایک کمرہ لیا. تو جب میں کمرے میں گیا آرام کرنے کے لیے، فالتو لباس اتارا اور چارپائی سے، تو میں نے کہا دروازہ پھیر دیتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. جب میں نے دروازہ پھیرا تو اس دروازے کے پیچھے کیلیں لگی ہوئی تھیں کپڑے لٹکانے کے لیے. تو ان میں ایک جوڑا وہ مردانہ بالیوں کا لٹک رہا تھا. وہ تو کافی وزنی ہوتی تھیں، بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں. تو کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا، اور میں سمجھ گیا کہ مجھ سے پہلے جو شخص یہاں ٹھہرا ہے نا وہ بھول گیا ہے، یہ اس نے یہاں اتار کے ٹانکی ہیں اور جاتے وقت اسے یاد نہیں ہے. تو کہتا ہے میں نے بالیاں اتاری اور میں وہ جو سامنے تنور تھا اس پر گیا. وہ اس کی خاتون وہ بٹھیارن بیٹھی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی دیکھو یہ 2 بالیاں مجھے ملی ہیں، دروازے سے لٹک رہی تھیں، اور تمہیں تو پتا ہوگا کہ یہاں مجھ سے پہلے کون ٹھہرا. یقیناً اس کی ہوں گی. اس نے کہا جی یہاں تو جو ٹھہرتا ہے ہمارے پاس آتا ہے، 2 روٹیاں لیتا ہے، سالن لیتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ تم کس کمرے میں ٹھہرے ہو اور کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے. ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہوتی اپنے کام سے، تو میں تو نہیں جانتی کون تھا کون نہیں. کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا. پھر میں کوتوالی میں چلا گیا. میں نے واقعہ کوتوالے شہر کو سنایا کہ جناب یہ ہوا ہے اور یہ بالیاں مجھے ملی ہیں. تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم یہ جمع کر لو، منادی کراؤ، جس کی ہوں گی اسے مل جائیں گی. اس نے کہا میں تو اس جھنجٹ میں نہیں پڑتا، تم یہ لے جاؤ. میں پرائی دولت کو پاس رکھ کے کسے تلاش کرتا پھروں، وہیں لٹکا دو جہاں سرائے میں پڑی تھی، لے جاؤ. کہتا ہے بڑی پریشانی ہوئی. میں نے بڑا زور لگا کے منت سماجت کر کے کوتوال کے پاس جمع کرا دی اور واپس آ گیا. بوجھ اتر گیا دل سے کہ چلو کوتوال کے پاس جمع ہیں، کسی کو یاد آئیں گی تو سرائے میں آئے گا. سرائے والوں کو بتا دیا کہ میں نے کوتوال کے پاس جمع کرا دی ہیں تو وہاں سے لے لے گا. سو گیا رات کو آرام سے. کہتا ہے سحری کو اٹھا تو میرے دل میں خیال ہے میں کتنا بے وقوف ہوں، اتنا سونا میں نے ضائع کر دیا، تو مجھے رکھ لینا چاہیے تھا. بڑی بےتابی سے صبح کا انتظار کیا. اب میں سوچ رہا تھا کہ اس بٹھیارن کے پاس جاؤں کہ اتنے میں دروازہ کھٹکا. دیکھا کون ہے تو وہ بٹھیارن تھی. بھائی وہ بندہ مل گیا ہے، وہ بالیاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ تو میں نے کوتوال کے پاس جمع کرا دی تھی. وہ لا دو، وہ بندہ مجھے پتہ ہے اس کو دینی ہے.
کہتا ہے میں نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھویا، کپڑے پہنے، کوتوال کے پاس پہنچا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جناب وہ بالیاں دے دیں، وہ بندہ مل گیا۔ اس نے کہا تمہیں کہاں مل گیا، وہ تو یہاں سے آ کر لے بھی گیا ہے، یہ رسید پڑی ہے، وہ بندہ دستخط کر کے بالیاں لے گیا۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوا، واپس آیا تو میں سوچنے لگا کہ میرا دل بھی کل ٹھیک تھا، آج بدل گیا۔ کل مجھے ان کا لالچ نہیں تھا اور آج صبح اٹھتی مجھے بھی ان کی فکر پڑ۔ کل یہ بٹھیارن نام نہیں لینے دیتی، آج صبح صبح اس نے میرا دروازہ کھٹکا دیا۔ کل کوتوال لینے سے انکار کر رہا تھا، آج وہ کہتا ہے وہ بندہ ہی لے گیا، کھا پی گیا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے بہت سوچا تو مجھے سمجھ آئی کہ رات 11ویں صدی ہجری کی آخری رات تھی اور یہ کل کا دن آخری دن تھا اور یہ رات 12ویں صدی ہجری کی پہلی رات ہے، یعنی صدی تبدیل ہوئی تو مزاجوں میں اتنا فرق ہے۔ تو یہ 11ویں اور 12ویں کی بات ہے، ہم نے 14ویں ختم کی ہے اور اب ہم 15ویں میں سانس لے رہے ہیں۔ تو اسی سے اندازہ کیجئے کہ مزاجوں میں کتنی تبدیلی اور کتنی گراوٹ آئی ہوگی۔ اسی لیے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ حقوق 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 کہہ کر لڑ رہا ہے، فرائض کسی کے نہیں۔ ہمارے حقوق کے نام پہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی اور مریض بے کسی سے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کر مر گئے۔ کیا یہ ان کے فرائض نہیں تھے؟ حقوق تھے تو فرائض بھی تو تھے۔ مریضوں کا اس میں کیا قصور تھا؟ بجلی بند ہو جاتی ہے، لوگ سڑک پہ نکل آتے ہیں، ایک غریب آدمی کی بس جلا دیتے ہیں، ایک غریب آدمی کی چھابڑی لوٹ لیتے ہیں، ایک دکاندار کی دکان جلا دیتے ہیں۔ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ بھی تو تمہارے ساتھ اس کا عذاب سہ رہے ہیں، انہوں نے تو بجلی نہیں روکی۔ یعنی ہر بندہ اپنا حق جانتا ہے، دوسرے کے حق کو تلف کرنا بھی اپنا حق سمجھتا ہے، اور کسی کو کوئی اس پہ شرم نہیں ہے۔ 15 دن سے اسپتالوں میں ڈاکٹروں نے مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دیا اور مریض مر رہے ہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، اور ڈاکٹر سڑکوں پہ تالیاں بجاتے پھر رہے، نعرے لگاتے پھر رہے۔ یار کیا یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کون سا ملک؟ اگر سمجھتے ہو کہ تمہاری تنخواہیں الاؤنسز کم ہیں تو چھوڑ دو یار، نوکری چلے جاؤ، کوئی اور کر لے گا۔ کتنے بے روزگار بیٹھے ہیں، کوئی اور آ جائے گا۔ تم اپنے اسپتال بنا لو، اپنی دکان کر لو، لیکن جب تک کر رہے ہو تب تک تو مریضوں کو تو چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو یہ 15ویں صدی تک آتے آتے قلوب کتنے بدل گئے ہیں، سوچیں کتنی گھٹیا ہو گئی ہیں، لالچ کتنی بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ توفیق دے، اس مرض کا علاج ذکر الہی ہے، مزاجوں کو تصوف تبدیل کرتا ہے، اور یہ شریعت پر خلوص سے عمل کا نام تصوف ہے، تو الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ کریم توفیق بخشیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکی پر عمل کرنے کی۔ آپ سب کا آنا جانا بھی قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں آ سکے ان کو بھی ان کے حصے کی برکات پہنچائے۔ عامت المسلمین کے دلوں کو اپنی یاد سے روشن کرے اور مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا
فی مالنا و اہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمت